بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ برصغیر کی تقسیم سے قبل کا ہے، جب میرا بھائی بریلی کالج میں زیر تعلیم تھے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں گھر آنے سے پہلے وہ ہاسٹل سے بازار پہنچا تاکہ ہم بہنوں کے لیے کچھ چوڑیاں خرید سکیں۔ وہ چوڑیوں کے انتخاب میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ برابر میں کھڑی ایک خاتون نے دریافت کیا، چوڑیاں کس کے لیے خرید رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ کسی اور سے مخاطب ہوں گی، لیکن دوبارہ سوال کرنے پر اس نے بتایا، میں اپنی بہنوں کے لیے چوڑیاں خرید رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے اسے بہتر چوڑیاں دکھائیں جو اس نے خرید لیں۔ پھر انہوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ان کے ہمراہ ایک بڑی بی بی خادمہ بھی تھی۔ اس وقت بھائی نے یہ محسوس کیا جیسے کوئی مقناطیسی قوت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ہمراہ چلتا رہا۔ راستے میں کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ اس نے صرف ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، نام زبیدہ ہے۔ وہ جس محلے میں پہنچے وہ یاروں کا دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اوپر کی منزل پر جانے سے قبل اسے 10 منٹ انتظار کرنے کو کہا۔ جب وہ 10 منٹ بعد نیچے آئیں تو وہ سیاہ برقعے میں تھیں اور بڑی بی ان کے ساتھ نہ تھی۔ یاور نے اپنی زندگی میں ایسی حسین عورت، وہ بھی اس قدر خوشنما زیورات میں ملبوس، پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور سوچا کہ شاید آئندہ زندگی میں بھی نہ دیکھ سکے گا۔ وہ بس انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ مغرب کا وقت تھا۔ زبیدہ نے یاور سے کہا کہ سیر کے لیے بوڑھی گنگا چلے۔ وہاں سے ایک تانگہ کیا اور دریا تک پہنچتے پہنچتے اندھیرا ہو گیا۔ قریب ہی ایک کشتی میں ایک بوڑھے آدمی لیٹا ہوا تھا۔ یاور نے اسے 5 روپے دیے اور وہ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے۔ ان کا نام زبیدہ خاتون تھا اور وہ غیر شادی شدہ تھی۔ انہوں نے اپنے والد کا نام قاسم بتایا اور یہ کہ وہ اپنے والدین کے ہمراہ رہتی ہیں۔ ان کی ایک بہن اور 2 بھائی ہیں۔ زبیدہ نے بھی ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ نام یاور ہے، کالج میں زیر تعلیم ہوں، والد ریلوے اسٹیشن ماسٹر ہیں، ہم 7 بھائی اور 5 بہنیں ہیں، اور ابھی شادی نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ لوگ دریا کی سیر سے محفوظ ہو رہے تھے۔ کشتی آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور ہر طرف سناٹا تھا۔ اسی دوران میرا بھائی بار بار زبیدہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ گھر سے کیسے نکل آئیں، انہیں اجازت کیوں مل گئی اور انہوں نے کیا بہانہ کیا، مگر ہر بار یہ سوال لبوں پر آ کر رہ جاتا۔ نہ جانے کیوں وہ پوچھنے کی جرات نہ کر سکا۔ شاید اس کے روب حسن کی وجہ سے یا پھر اس وقت اس کی قریب سے ملنے والی مسرت کی وجہ سے۔ وہ ماحول کو روکھی سوکھی باتوں سے مکدر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سیر بھی عجیب تھی اور ایک ایسا کیف و سرور حاصل ہو رہا تھا جیسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو چند اشعار بھی سنائے۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جب کشتی بوڑھی گنگا کے عین وسط میں پہنچی تو ایک لمحے کے لیے یاور کی آنکھیں چندھا گئیں۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے زبیدہ کے ماتھے سے کوئی چمکتی ہوئی شے ٹوٹ کر پانی میں گر پڑی ہے، یا پھر ایک چھپاک کی آواز آئی جیسے کوئی کشتی سے دریا میں کود گیا ہو۔ وہ پریشان ہو کر دوسرے ہی پل سکون ہو گیا، کیونکہ زبیدہ اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اس وقت رات کے تقریباً 4 بج رہے تھے۔ آئندہ ملاقات کا وعدہ ہوا اور پروگرام بنا کر اگلی روز مغرب کے وقت یاور ان کے مکان پہ پہنچ گیا اور پھر ندی کی سیر کی جائے گی۔ اس کے بعد وہ دونوں واپس شہر کی طرف چل دیے۔ انہیں گھر چھوڑ کر وہ ہاسٹل چلا گیا۔ واپسی کے سفر میں اس نے زبیدہ سے دریافت کیا تھا کہ انہوں نے اس میں ایسی کیا خاص بات دیکھی کہ اتنے بڑے شہر میں اس کی نظری انتخاب اسی پر پڑا۔ وہ بس مسکرا دی۔ یاور اگلی روز وقت مقرر پر وہاں پہنچا اور کافی دیر نیچے سے آوازیں دیتا رہا۔ پھر وہ اوپر گیا، دروازے پر دستک دی تو ایک سن رسیدہ بزرگ ہاتھ میں تسبیح لیے باہر تشریف لائے۔
یاور نے بزرگ کو اپنا نام بتایا اور گزارش کی کہ زبیدہ صاحبہ کو مطلع کر دیں۔ بزرگ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ان کے ہاں اس نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی، وہ اور ان کی اہلیہ اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ یاور نے اسے بیان کیا کہ کل اسی وقت وہ یہاں آیا تھا اور وہ خاتون یہیں سے تیار ہو کر اس کے ہمراہ گئی تھی۔ جبکہ واپسی صبح ہوئی تو وہ انہی کی درخواست پر دوبارہ حاضر ہوا۔ بزرگ آپ دیدہ ہو گئیں اور قسم کھا کر فرمانے لگیں، بیٹا تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی اور مکان ہوگا، یہاں ہم میاں بیوی کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں رہتا اور ہم دونوں تلاوت قرآن میں مصروف ہیں۔ اگلے روز یاور نے سخت حیرت اور افسوس کے عالم میں والد صاحب کو خط لکھا کہ میں کالج کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ لکھنؤ جا رہا ہوں اور 8-10 روز تک گھر پہنچوں گا۔ اس کے بعد اس کا روزانہ کا یہ معمول بن گیا کہ وہ ہر روز اس مکان کے نیچے زبیدہ کا انتظار کرنے میں کھڑا رہتا۔ کئی دن گزر گئے لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ تب اسے خیال آیا کہ کہیں وہ کوئی طوائف تو نہیں، لہٰذا وہ ہر روز کوٹھوں پر جا کر اسے تلاش کرتا رہا مگر ناکامی ہوئی۔ 15 روز بعد اچانک والد صاحب خود تشریف لے آئے۔ یاور کی داڑھی بڑی ہو چکی تھی اور اس کی صورت وحشت ناک ہو رہی تھی۔ والد نے دریافت کیا کہ کیا پریشانی ہے جو تم نے یہ حالت بنا رکھی ہے۔ بہرحال وہ والد صاحب زبردستی اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ جب سے زبیدہ ملی تھی یاور سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس کا سکون کیوں چھن گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک رات کی ملاقات میں اسے محبت ہو گئی تھی، بلکہ یہ ایک تجسس تھا جو اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ آخر وہ کون تھی، کہاں گئی، اس نے جھوٹ کیوں بولا اور دھوکہ کیوں دیا؟ جس مکان سے وہ اتری تھی وہاں کی بلکونی سے زبیدہ نے جھانک کر اسے دیکھا بھی تھا، اور پھر وہ بزرگ کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہاں کوئی زبیدہ نہیں رہتی؟ ان سوالات کو وہ جوں اپنے دل میں دباتا اس کا ذہنی خلفشار بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ اسے زبیدہ کی تلاش کا سواد ہو گیا۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی، بال اور داڑھی بڑھ گئے۔ جب بھی موقع ملتا وہ گھر سے بھاگ نکلتا، کبھی اس محلے میں جہاں زبیدہ ملی تھی، کبھی بوڑھی گنگا کے کنارے مارا پھرتا۔ والد صاحب نے بہت سمجھایا بجھایا اور ہر طرف سے مایوس ہو کر تعویذ گنڈوں کا سہارا بھی لیا مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ جب بھی والد صاحب یا کوئی اور اسے سمجھاتا تو وہ صرف یہی پوچھتا، وہ آخر کہاں گئی؟ مجھے اس سوال کا جواب دے دو، میں تلاش ترک کر دوں گا۔ والد صاحب نے اس کی حالت سے مایوس ہو گئے اور جس سے بھی ذکر کرتے افسوس سے کہتے، نہ جانے میرے جوان بیٹے کو کیا ہوا ہے، اس کے سر میں تو سواد سما گیا ہے۔ ایک بار ایک بزرگ ابا جان سے ملنے آیا۔ انہوں نے حسب معمول ان سے بھی بیٹے کے جیون کا تذکرہ کیا۔ بزرگ نے یاور کو بلایا اور تمام داستان دلچسپی سے غور سے سنی، پھر اسے اپنے گھر آنے کو کہا۔ یاور دوسرے ہی دن وقت مقرر پر ان کے ہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے ایک بہت پرانے پلندے سے بھی حد بوسیدہ تصویر نکالی اور دکھائی، کیا اسے پہچانتے ہو؟ تصویر دیکھتے ہی یاور کا چہرہ کھل اٹھا، حالانکہ وہ اس قدر بےسودہ تھی کہ نقوش مٹ چکے تھے، پھر بھی اس نے پہچاننے میں دیر نہ لگائی۔ یہ تصویر تو اس کے دل پر نقش ہو چکی تھی، یہ اسی حور شمیلہ زبیدہ کی تصویر تھی، لیکن اس پر درج تاریخ اور سن والد کی پیدائش سے بھی پہلے کا تھا۔ یاور حیرانگی سے بزرگ کو تکتا رہا تھا اور اس کی حیرت کو بھانپ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اسے زبیدہ کی کہانی سنائی۔ کہنے لگا، بیٹا ہم مسلمان ہیں، تہمت پر یقین رکھتے ہیں، مگر ہم اللہ تعالیٰ کی عجائبات اور ان کی قدرت کی کرشمہ سازی پر تو یقین رکھتے ہیں۔ خدائی بھیدو وہی جانے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے
کہ جس مکان کی طرف تمہیں زبیدہ لے گئی تھی اس جگہ اس عمارت سے پہلے ایک اور عمارت موجود تھی۔ یوں سمجھ لے کو آج سے 1600 سال پہلے وہاں جو حویلی تھی وہ زبیدہ کے پردادا کی تھی۔ وہی زبیدہ نے جنم لیا، وہی پلی بڑھی اور وہیں اس کی شادی کی تیاریاں ہوئی تھیں اور وہ دلہن بنی تھی اور دولہا اس کی تایا کا بیٹا تھا۔ دونوں میں بچپن ہی سے بڑی محبت تھی، مگر اس محبت کے درمیان رشتہ داری کی رکاوٹیں حائل تھیں۔ بڑی مشکل سے یہ شادی ہوئی تھی۔ زبیدہ اپنے دولہا کو پا کر بہت خوش تھی اور دولہا بھی مسرور تھا، لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ دلہن کا گھر ندی کی ایک طرف تھا اور دولہے کا دوسری جانب۔ شادی کے بعد دلہن نے سسرال میں صرف ایک ہی دن گزارا تھا۔ رواج کے مطابق مغرب کے وقت دولہا اور دلہن تیار ہو کر سیر کو نکلتے۔ دونوں ندی پر آئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی پانی کے سینے پر تیرتی جا رہی تھی اور چاندنی رات میں 14ویں کا چاند سطح آب پر کشتی کے ہمراہ سفر کر رہا تھا۔ اپنی خوبصورت ہم سفر کے ساتھ خوشیوں کے نشے میں سرشار دلہن نے جب پانی میں جھانک کر چاند کے عکس کو دیکھنا چاہا تو اس کے ماتھے پہ سونے کا جھومر ندی میں جا گرا، جو زبیدہ کی محرومہ ماں کی نشانی تھی۔ زبیدہ کے منہ سے سسکی نکل گئی اور وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، ہائے میرا جھومر گر گیا۔ دولہے نے جھومر پکڑنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا، مگر جھومر گہرائی میں اتر چکا تھا اور دولہا نے بے اختیار کشتی سے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ اسے اس بات کا ہوش نہ رہا کہ جوش محبت میں وہ اپنی جان ہاتھ سے کھو بیٹھے گا۔ جب دلہن نے دولہا کو ڈوبتے دیکھا تو وہ بھی چیخ مار کر پانی میں کودنے لگی، مگر ملاح نے اسے سختی سے پکڑ لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہاں پانی کتنا گہرا ہے۔ زبیدہ صدمے سے نڈھال نہ جانے کس حالت میں گھر پہنچی اور وہ یہ دکھ برداشت نہ کر سکی۔ آخر کار اپنے سہاگ کے دوپٹے کا پھندا لگا کر اپنی جان دے دی۔ بزرگ نے یاور کی طرف دیکھا جس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ کہنے لگے، ہاں بیٹا، یہ ہمارے خاندان کے بزرگوں کی کہانی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ زبیدہ ہماری کسی پچھلی پشت کی ایک نوجوان لڑکی تھی اور اسے فوت ہوئے ایک عرصہ بیت چکا ہے۔ اب تم اسے تلاش کرنے کا سواد ذہن سے نکال دو۔ اگر اب بھی یقین نہیں آتا تو میں تمہیں اپنے خاندان کا شجرہ دکھاتا ہوں، جس میں تمہیں زبیدہ کے والد، بہن بھائیوں کے نام اور ان کی تعداد بھی مل جائے گی۔ زبیدہ تم سے سچ کہا تھا کہ اس کی ایک بہن اور 2 بھائی تھے اور وہ میرے پردادا کے بھائی قاسم کی بیٹی تھی۔ البتہ اس نے یہ غلط کہا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ تو ایک دن کی دلہن تھی۔ یاور نے اس سے کچھ زیادہ جاننے یا سننے کی خواہش نہیں کی اور بزرگ سے کہا، بس جناب، آپ نے میرے تجسس کا علاج کر دیا ہے۔ اب اس کے ذہن میں زبیدہ کی تلاش کا جنون باقی نہ رہا، کیونکہ اسے اپنے سوالات کے جواب مل گئے تھے۔ اس نے کہا، آپ کا بیان کردہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی، مجھے اس سے سروکار نہیں۔ البتہ آپ نے زبیدہ کی تصویر دکھا کر نفسیاتی طور پر میرا علاج کر دیا ہے۔ حقیقت جو بھی ہو، یہ تصویر زبیدہ ہی کی ہے اور آپ اس کے بارے میں یقیناً کچھ نہ کچھ جانتے ہیں یا اس سے آپ کا کوئی تعلق ضرور ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس نے پھر کبھی زبیدہ کو تلاش نہیں کیا۔ آج بھی جب میرا بھائی اپنے اس جیون کو یاد کرتا ہوا ہے، جب اس کے سر سے زبیدہ کی جستجو کا سواد سمایا تھا تو وہ کہیں کھو سا جاتا ہے۔ ہم اسے یوں کھویا ہوا دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر زبیدہ کا وہ بزرگ رشتہ دار نہ ملتا اور اسے یہ کہانی نہ سناتا تو نہ جانے میرا لاڈلا بھائی کب تک یوں ہی پریشان رہتا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔